کے جتنے بھی باشندے تھے، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے یہ طے کر لیا کہ انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگانا ہے اور اس مقدس سرزمین کو انگریزوں کے ناپاک سائے سے آزاد کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب آزادی کی انگڑائی ہندوستانیوں کے بدن میں پیدا ہو گئی تو انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ہندوستانیوں نے ہم سے بغاوت کر لی تو ہماری حکومت سلب ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ہندوستانیوں پر ظلم کے پہاڑ اور توڑنا شروع کر دیے۔ لیکن ہمارے اندر ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہندوؤں نے بھی قربانی دی تھی، مسلمانوں نے بھی دی تھی، عیسائیوں نے دی تھی، سکھوں نے دی تھی، ہر مذہب کے ماننے والوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ لیکن آج کے دور میں جب آزادی ہند کا اور جب مجاہدین ہند کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے علماء ناپید ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں صرف ان حضرات کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کا برادر وطن نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات، یہ ملک ایسا ملک ہے جہاں ہندو بھی بستے ہیں، مسلمان بھی بستے ہیں۔ اس ملک کا سرکاری کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر ایک کو آزادی ہے، وہ چاہے جس مذہب کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے۔ لیکن جب اس ملک کے اندر جب مجاہدین آزادی کا تذکرہ ہو، وہاں پر ہمارے اکابر کو چھوڑ کر صرف گاندھی جی اور نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو کا تذکرہ کر کے کافی سمجھ دینا یہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ اس لیے میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں جتنی قربانی ہندوؤں نے دی تھی اس سے بڑھ کر مسلمانوں نے دی تھی۔ دو چار واقعے میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں کہ جب اس ہندوستان کے میں انگریزوں کا غلبہ ہو گیا تو سب سے پہلے حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے، یہاں جہاد فرض ہو چکا ہے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہر شخص کے اوپر لڑائی لڑنا واجب ہے۔ یہ ایک مسلمان تھے جنہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی چل رہی تھی، اس کے دو محاذ بنائے گئے تھے، ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر خان سری کے پاس، اور دوسرا محاذ امبالہ میں جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کر رہے تھے۔ یہ دونوں حضرات مسلمان تھے اور محاذ کی قیادت کر رہے تھے۔ لیکن جب کبھی مجاہدین آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے ان دونوں حضرات کا نام غائب ہو جاتا ہے۔ ایک انگریز مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جو انگریزوں کے خلاف برسر پائکار رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک برطانوی نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی، بتاؤ تمہاری حکومت ہندوستان پر کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستانی مشیروں نے اپنی جو رائے پیش کی اس میں لکھا تھا کہ اس ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے۔ اگر ہم ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں میں علماء کو ختم کر دیں اور قرآن کو ختم کر دیں، ہم ان پر حکومت کر لیں گے۔ پھر 1861 میں بدبخت انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو جلا دیا۔ اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے، وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، سن 1864 سے لے کر 1867 تک یہ 3 سال تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں 51,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو بوریوں بند کر کے چلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں بہا دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ بے شمار قربانیاں علماء کرام نے دی ہیں، لیکن جب مجاہد آزادی کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے علماء کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹامسن آگے لکھتا ہے،
جب میں دلی کی جامع مسجد میں اپنے خیمے کے اندر تھا، مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی تو میں خیمے کے باہر چلا گیا۔ جب میں خیمے کے باہر گیا تو دیکھا آگ کے انگارے دھک رہے ہیں، 40 علماء کو کپڑے اتار کر کے اس پر لٹا دیا گیا، اور میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء کو اور بلایا گیا اور کہا ان سے، دیکھو جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ جنگ آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ہم سب کو چھوڑ دیں گے۔ تامسن کہتا ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، تمام کے تمام آگ میں پک گئے لیکن کسی نے انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ ہماری قربانی ہے، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، لیکن جب کبھی برادر وطن یا کتابوں میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے اکابر کو بھلا دیا جاتا ہے۔ میں کتنی قربانیوں کو یاد دلاؤں آپ کو۔ عبید اللہ سندھی کو آپ جانتے ہوں گے، جب عبید اللہ سندھی کو افغانستان روانہ کیا گیا تاکہ وہاں کے جوشیدی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکے، تو ان کے داڑھی کے بال ابھی نکل رہے تھے، لیکن جب وہ واپس آئے روس اور افغانستان سے جب واپس آئے تو ان کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ عبید اللہ سندھی ہے جنہوں نے اس قدر عظیم قربانی دی۔ مولانا حسین احمد مدنی کو کون نہیں جانتا؟ یہ کراچی کانفرنس میں ایسے وقت میں شرکت کی، انگریز نے یہ حکم صادر کر دیا، حسین احمد جہاں بھی ملے فوراً گولی مار دو، لیکن وہ مرد مجاہد جب کراچی کانفرنس میں پہنچا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ کہا حضرت آپ کو گولی مار دینے کا حکم ہے؟ فرمایا مجھے ان گولیوں سے ڈر نہیں لگتا، اور ایک تاریخی شعر کہا، انگریزوں کو مخاطب کر کے ان کے گولیوں کو پھول سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، یہ پھرتی ہے بلبل چونچ میں